अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। गुज़श्ता फ्राइडे के बाद से मैंने कोई वीलॉग नहीं किया। फ्राइडे की रात को जो मैंने वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने ये प्रेडिक्शन भी दी थी कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी आपको। उस वक़्त मैंने ये डिसाइड किया कि अगले 3-4 दिन तक मैं कोई वीलॉग नहीं करूँगा। मैं बहुत थका हुआ था, मैं पढ़ना चाहता था और गुज़श्ता इन जो 3 दिन हैं इसमें मैं हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो मैं पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 साल से हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और साथ जुडाइज़म पढ़ रहा हूँ। बिकॉज मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब तक आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म के दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो 7वीं सदी से शुरू हुआ, उसे आप ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो आप असर हाज़र को नहीं समझ सकते। बहरहाल दैट इज़ अ डाइग्रेशन। जब मैं सुबह सैटरडे के दिन, ईद से एक दिन पहले 5 बजे के करीब आई हिट द बेड, मैं सोने के लिए लेटा, तो मुझे ये इत्मीनान था कि सैटरडे के दिन इमरान रियाज़ ख़ान को रिहाई मिल जाएगी। उसकी वजह ये थी कि मैं और बहुत से लोग जो हैं वो बाहमी सुलह मशवरे के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि सुपीरियर जुडिशरी है जो पाकिस्तान की, उसने बिल आखिर नोटिस लिया था इस सूरत हाल का, और इट सुपीरियर जुडिशरी वॉज पोजेस्ड ऑफ दैट इशू ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये एक फ़ैसला हो रहा था, हो चुका था कि सैटरडे के दिन, जबकि छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, फ्राइडे से छुट्टी शुरू थी, लेकिन सैटरडे के दिन कोर्ट लगेगी, लाहौर हाई कोर्ट ऑन पिटिशन, और वो सैटरडे के दिन जो हमें पूरी तवक्को थी कि रिलीफ जो है वो मिल जाएगी। और फिर आपने देखा कि और प्रे भी यही थी कि इमरान रियाज़ ख़ान को ईद जो है अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ गुजारने का वक्त जो है वो मिलना चाहिए। तो ये जो पूरी एक फिनोमेना है, ये जो एक स्ट्रगल थी इमरान रियाज़ ख़ान की, उसके साथ आप सब लोगों की, करोड़ों पाकिस्तानियों की, इस पे चंद मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ। पहली तो बात ये कि इमरान रियाज़ ख़ान अपनी जुर्रत, बहादुरी, दलेरी और अपनी डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन की वजह से, और जो हमारा निज़ाम है उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से, जिसने जुल्म व सितम के तमाम पहाड़ तोड़ने की कोशिश की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों पे, उसकी वजह से अब इमरान रियाज़ ख़ान हैज़ बीन टर्न इनटू अ फिनोमेना। पॉइंट नंबर 1। और वो खड़े रहे बहुत हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, और उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरी जो चीज़ है कि उनके जो दोस्त थे और जो वकील थे मियाँ अली अशफाक, वो भी कोई 20 घंटे दिन में मसलसल, शायद ही किसी दिन में जब तक ये क्राइसिस चलता रहा उसमें अली अशफाक जो है वो 3-4 घंटे से ज़्यादा सो सका हो। दिस टू आई एम बीइंग जनरस, तो ट्रिब्यूट टू हिम एज़ वेल। मैंने आज ट्वीट भी किया था उनके लिए इसी हवाले से। अच्छा, इसमें कुछ और लोगों के मुझे नाम लेने, चूँकि मैं बहुत सी चीज़ों से फेमिलियर हूँ। जितनी इसमें एफ़र्ट सदीक जान ने की है व्लॉगर्स में से, और जिस तरह से मलिहा हाशमी ने की है, उसकी भी अगर तारीफ़ ना की जाए इस पूरे सैगा में, स्टोरी में, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। सदीक जान से मेरी आखिरी दफ़ा फ्राइडे की रात को कुछ 11:15 बजे बात हुई, क्योंकि उस वक़्त मैं अली अशफाक को ढूंढ रहा था पिटिशन के हवाले से, तो और वो मुझे मिल नहीं रहे थे। रात के 12 बजे मेरी उनसे फिर बात हुई जाके। तो सदीक जान से मैं चाहता था कि अली अशफाक के कोई और वकीलों के मुझे नंबर दे दे, तो सदीक जान से बोला नहीं जा रहा था। सदीक जान ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, तो मेरी बिल्कुल आँख नहीं खुल रही, लेकिन मैं आपका नंबर जो है अली अशफाक के और जो उसके साथ एसोसिएट्स हैं उनके नंबर मैं आपको भेजता हूँ। और फिर उसने मुझे वो नंबर भी भेजे। बहरहाल फिर मेरी अली अशफाक से रात के 12 बजे बात हुई, ये पिटिशन फाइल हुई, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपने देखे, एंड हैट्स ऑफ टू। उसके अलावा अरशद शरीफ साहब was continuously possessed by that thing, by that whole issue. आरिफ हमीद भट्टी साहब की जितनी तारीफ़ की जाए, उनके साथ अजहर सदीक साहब की और ख़ाबर घुमन की, और ख़ास करके आरिफ हमीद भट्टी की, अजहर सदीक साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत से और लोगों के इसमें नाम आते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ख़ाबर घुमन साहब का भी इसमें बहुत इंटरेस्ट था। अब जो चीज़ मुझे कहनी है, ये जो सारी तमहीद मैंने बांधी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, और ये हमने एक्सपीरियंस से लर्न किया है, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों के एक्सपीरियंस से लर्न किया है। लोगों को, जब आप लोगों को गुस्सा चढ़ता है तो आप लोग सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर चढ़ जाते हैं। जुडिशल फ़ैसलों की जितनी आप तनकीद करें सही है, आप 2+2 कहें कि फ़ैसला ठीक नहीं है, इसकी लॉजिक ठीक नहीं है, इसकी मंतक ठीक नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप सुपीरियर जुडिशरी जो है उसके ऊपर अटैक ना करें। बिकॉज जिस किस्म की अंधेरी रात पाकिस्तान में चल रही है, उसमें आवाम के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए
پاکستان کی جوڈیشری بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نے بارہا دیکھا. اسی ایپیسوڈ میں اگر آپ دیکھ لیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چیف جسٹس اطہر من اللہ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ کھڑے رہے ہیں باوجود ان تمام پریشرز کے, جہاں جرنلسٹ پر پریشر ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ پریشر ہیں, ٹی وی اینکرز پہ پریشر ہیں, ویلاگرز پہ پریشر ہیں, ٹویٹر کراؤڈ پہ پریشر ہیں. تو جسٹ امیجن کہ ہائی کورٹس کے اوپر اور کورٹس کے اوپر کس قسم کے پریشر ہیں. لیکن ان تمام پریشرز کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ آزادی صحافت کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کھڑے رہے ہیں. جہاں جہاں ممکن ہے انہوں نے ہمیں ریلیف دی ہے. دس از دی پوائنٹ نمبر 1. پھر اب دیکھیے کہ یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی جہاں عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا, اللیگل گرفتار کیا گیا, بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا, فضول ترین ایکسپلینیشنز اور فضول ترین ایکسکیوزز جو ہیں وہ آفر کیے گئے, ایسے کیسز بنائے گئے جو بن ہی نہیں سکتے تھے. تو جو ایف آئی اے کے کیسز دیکھیں اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جب پہلے جج تنویر اصغر جو ہیں ان کے سامنے ان کو پریزنٹ کیا گیا اٹک میں, انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کا کیس نہیں بنتا, یہ سائبر لا کا کیس بنتا ہے, یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے, اور یہ کورٹ نمبر 28 جو ہے راولپنڈی کی, یہ اس میں پورے پنجاب میں کیسز ڈیل ہوتے ہیں. تو یہ پہلا پتھر تھا جو جوڈیشری نے پھینکا, جس سے پولیس کا اور جو نظام ہے, یہ انتظامیہ ہے, جو میں اس کو کہتا ہوں نظام دین, چودھری نظام دین کا جو پہلا مدعا ہے وہ وہاں پہ ویک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ڈیسیجن 1 پیج کا لکھا چودھری پرویز خان نے, جو ایف آئی اے کورٹ کے جج تھے, اور جو ایف آئی اے کے لیگل کاؤنسل نے وہاں آ کے, اے ڈی نے وہاں پہ آ کے پوزیشن لی, اس سے مزید ویک ہو گیا چودھری نظام دین کا کیس. اس کے بعد جب دوبارہ اٹک میں یہ کیس پہنچا اور وہاں اس کی 12 بجے کے بعد سماعت شروع ہوئی اور 3 بجے سماعت ختم ہوئی, اور 3 بجے سے لے کے صبح کے 5 بجے تک جو 3 گھنٹے 3 گھنٹے ڈیسیجن لگا کے تنویر اصغر نے, جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھے سیکشن 30 کے, انہوں نے جو 8 پیج کا ڈیسیجن لکھا, اس نے تقریباً چودھری نظام دین کا جو کیس تھا اگینسٹ عمران ریاض خان, اس کو دفن کر دیا, اس کے ٹکڑے کر دیا, اس کو پاش کر دیا. اینڈ دیٹ واز دی بیسس. میں آپ کو بہت ہی وثوق سے اور اعتماد سے بتاتا ہوں کہ اٹک کے جو ایڈیشنل میجسٹریٹ کا, جوڈیشل میجسٹریٹ کا جو ڈیسیجن تھا, وہ ڈیسیجن تھا جسے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری نے بہت غور سے دیکھا. یہ وہ ڈیسیجن تھا جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کوٹ کیا, لا کو کوٹ کیا, انہوں نے پریسیڈنٹ کوٹ کیے, اور انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ عمران ریاض خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اس میں نہ تو گرفتاری بن سکتی ہے, نہ یہ کیسز بنتے ہیں, نہ اس میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ان کو پریشرائز کیا گیا, پولیس نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں فزیکل ریمانڈ دیں, انہوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کیس جو ہے وہ فارورڈ کر دیا چکوال کے جو میجسٹریٹ تھے وہ ینگ تھے, ان کے اوپر بہت دباؤ تھا. وہاں پولیس نے بڑی بدماشی کی, عدالت بند کر دی گئی, پروسیڈنگ نہیں ہونے دی. لیکن فائنلی چکوال کے بھی جو میجسٹریٹ تھے انہوں نے فزیکل ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا, انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ دیا. اور فائنلی میرا خیال ہے کہ لاہور کی جو کورٹ تھی اس نے بھی کوئی فیوریبل ڈیسیجن نہیں دیا چودھری نظام دین کے لیے. اور اس کے بعد تو پھر لاہور ہائی کورٹ کھلی سیٹرڈے کے دن, اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا, جس کے نتیجے میں عمران ریاض خان جو ہے عید سے پہلے اپنے گھر پہنچے. سو مجھے اپیل آپ سے یہی کرنی ہے, آپ سب سے, اور میں نے آپ کو سارا ایکسپلین بھی کیا ہے اس کی ریزنس. عدالت, اور میں نے یہ کوئی پہلی دفعہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اس پوری ایپیسوڈ سے بھی کم از کم آدھی درجن دفعہ 6-7 دفعہ میں نے اپنی ویلاگس میں کہا ہے کہ عدالتیں کسی بھی سسٹم آف پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں. وہ کوئی ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتی, وہ کوئی آئیلینڈز میں آپریٹ نہیں کرتی, وہ اس کنٹری کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتی ہیں, اور ان کی بڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سو کیپنگ ان ویو دی لمیٹیشنز, پاکستان کی عدالتوں پہ جتنے پریشرز ہیں وہ جہاں جہاں پاکستان کے عوام کو, جمہوریت کو, میڈیا کو, پالیٹکس کو ریلیف دے سکتی ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی پالیٹکس کے ذریعے اور اپنی جدوجہد کے ذریعے پاکستان میں عدالتوں کو اور رول آف لا کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ہو گیا میرا کامنٹ ریگارڈنگ دی جوڈیشری اینڈ ریگارڈنگ دی عمران ریاض خانز ریلیز, آف وچ دا ہول جوڈیشری اینڈ دا ہول میڈیا شوڈ بی ویری پراؤڈ. میں نے بہت سے لوگوں کے نام لیے جن کے میں نام نہیں لے سکا, میں اس کے بارے میں آئی آفر مائی اپالوجیز. اب دوسری جو واقعہ ہوا ہے ان 4 دنوں میں جب سے میں نے ویلاگ نہیں کیا, جو بڑا ہی ڈسٹربنگ واقعہ ہے, وہ واقعہ ہے جہاں ڈاکٹر پروفیسر احسن اقبال, پاکستان کے جو پلاننگ منسٹر ہیں, وہ ایک انوسنٹ قسم کی ہوٹنگ جو ہوئی ان پہ بھیرا میں, اس سے اتنے ڈسٹرب ہوئے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے کرمنل چارجز پریس نہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے بعد جو ہم تک انڈرسٹینڈنگ ہے بڑے باوثوق ذرائع سے اور جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے پبلش, کہ انہوں نے کہ حکومتی جو محکمے ہیں ان کے ذریعے اس فیملی کو
جس میں ایک ماں اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ یہ لاہور سے یہ فیملی سفر کر کے نارووال پہنچی جناب احسن اقبال صاحب سے معافی مانگنے کے لیے، اور جس کو احسن اقبال صاحب نے بڑا پراؤڈلی انہوں نے اس کو نشر بھی کیا۔ یہ واقعہ کیوں اتنا ڈسٹربنگ ہے؟ اس سے پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں جو بہت ہی ڈسٹربنگ سگنلز اور وائبز ملتے ہیں کہ کیسے پاکستان ایک فیشزم کے اندر ڈیسینڈ کر رہا ہے، اس کے علاوہ سے میں آج ہی میں ایک پورا ڈیٹیل ویلاگ کروں گا، 1-2 گھنٹے کے بعد وہ بھی میں ریلیز کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز پہ جس کی خاطر میں نے یہ ویلاگ کرنا ہے، مجھے شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا، اینڈ دیٹ از کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ایک انتہائی طوفانی اپنی الیکشن کیمپین رن کر رہے ہیں، جس کا پہلا لیگ عید سے پہلے ہم نے 6 جولائی سے لے کے فرائیڈے کی رات تک دیکھا، جب انہوں نے اپر پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں، جس میں لاہور، شیخوپورہ، خوشاب اور ڈفرینٹ جگہیں تھیں، وہاں پہ، اور پھر وہ کوہوٹا پہنچے پنڈی کے قریب، تو وہاں پہ انہوں نے جلسے کیے جو بہت بڑی تعداد میں عوام وہاں سے اٹریکٹ ہوئی، اور وہ مسلسل ایک میسج جو ہے وہ جنریٹ کر رہے تھے۔ اب اس کی دوسری لیگ میں عید کے اگلے ہی دن، یعنی عید سنڈے کو تھی، منڈے سے انہوں نے 2 جلسے کیے ساؤتھ پنجاب میں، جس میں سے ایک غالباً لودھرا میں تھا، اور آج کے دن میں جو ختم ہوا ہے انہوں نے بھکر میں پہلا جلسہ کیا بہت بڑا، اس کے بعد لیا میں انہوں نے جلسہ کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی ان تحصیلوں، بیکاز یہ بڑے شہر تو نہیں ہیں، یہ کراچی، لاہور، ملتان یا فیصل آباد تو نہیں ہے، یہ گجرانوالہ تو نہیں ہے، تو ان تحصیلوں کے اندر، ان تحصیلوں کی زندگی میں اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے اجماع، اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے، مجمع جو ہے، وہ کسی سیاسی لیڈر کو سننے کے لیے اکٹھا نہیں ہو، اور اتنی شدید گرمی کے اندر، اتنی حبس کے اندر۔ تو ایک اب ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب جو میسج دے رہے ہیں، وہ تو میں اس پہ نہیں جاتا، بیکاز اس کے اندر بڑی ریپیٹیشن ہے، وہ اپنے میسج کو ان ضمنی انتخابات کے حوالے سے ری افرم کر رہے ہیں، وہ نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ PMLN کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بات کر رہے ہیں، سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن بیسکلی طور پر عمران خان صاحب یہاں پہ جو چیز کر رہے ہیں وہ ایک میسو پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں، جو پہلے انہوں نے سینٹرل اور اپر پنجاب میں کی ہے، تقریباً 10 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں ہیں، پنڈی سے لے کے لاہور، فیصل آباد ان علاقوں میں، اور پھر تقریباً 9 یا 10 سیٹیں جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہیں۔ اب وہ وہاں پہ ہیں، اور کل وہ 18,000ویں جو ہے وہاں پہ ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ جھنگ میں پہنچیں گے، جہاں آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنا جلسہ کیا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب موبلائزیشن کر رہے ہیں، اس موبلائزیشن سے ایک خاص قسم کا وہ مومنٹم جنریٹ کر رہے ہیں، اور میں نے بہت سے جو رپورٹرز کور کر رہے ہیں اس پوری الیکشن کی کارروائی کو، اس پروسیس کو، اور جو الیکشن آبزرورز ہیں پروفیشنل، ان سے میں نے بات کی، بہت سے پوائنٹس میں نے ڈرا کیے ہیں، جس میں آن دا فیس آف اٹ تو یہ ہے کہ جس قسم کی موبلائزیشن عمران خان پیدا کر رہے ہیں، اور جتنا PMLN کا اپنا ووٹ بینک جو ہے ڈی مورلائز ہے فار ویریس ریزنس، تو اگر الیکشن فیئر ہوں تو 14 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نکال سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کی پارٹی 16 سیٹیں جو ہے جیتے گی، اور PTI اور انڈیپینڈنٹ جو باقی بچیں گے ان کو 4 سیٹیں ملیں گی، اور بعض رپورٹرز نے یہ کلیم کیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 16 سیٹیں نکال سکتی ہے، لیکن مجھے جو الیکشن آبزرورز نے اور بہت سے لوگوں نے سمجھایا ہے کہ 14 سیٹیں جو ہیں، اگر میسو ریگنگ نہ ہو، اگر چھوٹی موٹی ریگنگ ہو، اگر دھاندلی ہو، دھاندلا نہ ہو، تو 14 سیٹیں تحریک انصاف نکال سکتی ہے۔ لیکن مجھے شک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام ہے اس کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ اگر حمزہ شہباز کنٹینیو نہیں کر سکتے ایز پنجاب چیف منسٹر، تو پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بھی ہوا میں لٹک جائے گی، وہ بھی بہت زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر سکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں آ جائیں گے۔ اگر عمران خان ڈرائیونگ سیٹ میں آتے ہیں تو جو امپورٹنٹ ٹرانزیشن پہ سب لوگوں نے آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، پورے سیاسی نظام نے، سارے کے سارے نظام نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، کہ نومبر میں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرانزیشن ہونی ہے، کیا شکل ہونی ہے، کنٹینیوشن ہونی ہے یا ریپلیسمنٹ ہونی ہے، وہ چیز جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو 14 سیٹیں لینے دی جائیں گی، اور پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ اب اس کے حوالے سے میں نے بہت سے پوائنٹس جو ہیں میں نے لسٹ کیے ہیں، جو بڑی پروفیشنل ڈسکشن سے مجھے پتہ چلی کہ اس وقت کیا کیا طریقے ممکنہ طور پر ہیں جن کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جن طریقوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔ کچھ اس میں پری پول رگنگ ہے، کچھ الیکشن ڈے کی رگنگ ہے۔ ایک چیز جو بڑی واضح طور پہ ہے کہ جو با اثر شخصیات ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں، جس میں فیکٹری والے ہیں، زمیندار ہیں، نوٹیبلز ہیں، جن کی ایک ساکھ ہوتی ہے، جن کے گھر سے باہر نکلنے سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ووٹر متاثر ہوتے ہیں، ان کو بٹھایا جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں آج کے ہی دن میں گزشتہ 24 یا 36 گھنٹے میں 2 انتہائی انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہیں، شخصیات جو ہیں، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ ایک پہ بنایا گیا جو ہے کہ زمیندار تھا، اس کے اوپر کیس بنایا گیا پانی چوری کا،
اور دوسرا جو تھا جس کی شہر کے اندر پلازاز وغیرہ تھے اس کے اوپر کیس بنایا گیا کہ تمہارے پلازاز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی طور پہ غلط بنے، اور اگر تم بیٹھے نہ، تم تحریک انصاف کے لیے بولتے رہے، بکواس کرتے رہے، کیمپین کرتے رہے، تو تمہارے پلازا جو ہے اس کو ڈیمالش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ دونوں بااثر شخصیات جو ہیں انہوں نے معافی مانگی ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اپنی سائڈ سوئچ کر لی، اب وہ پی ٹی آئی کے لیے کیمپین نہیں کر رہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ نے دیکھی جو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ 4 منسٹرز جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اب تک، جس میں آج جو منسٹر آف لاء ہیں ملک احمد خان صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے ضمنی انتخابات کی کیمپین رن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اویس لغاری صاحب کر چکے ہیں، اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی اور کر چکا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس ہے 2 قسم کی۔ اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے بہت سے جو اولڈ کینڈیڈیٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے، وہ ناراض ہیں، وہ کھل کے کیمپیننگ نہیں کر رہے پی ایم ایل این کے لیے، اس لیے ان منسٹرز کو انووک کیا گیا ہے، اچھا جو اب جنہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس کی دوسری سگنیفیکنس یہ ہے کہ ریزگنیشن تو کاسمیٹک ہے، وہ آپٹک پرپزز کے لیے ہے۔ افسر شاہی کو فار آل پریکٹیکل پرپز پتہ ہے کہ ملک احمد خان، خواجہ سعد رفیق اور اویس لغاری جو ہیں وہ اس الیکشن کے بعد واپس جو ہے پنجاب کے منسٹرز بن جائیں گے، ان کو ری ایشور کرا دیا گیا ہے، اور ان کی پریزنس جو ہے وہ اس کو ایک آفیشیل شکل دیتی ہے۔ تو ٹیکنیکلی طور پر وہ منسٹرز نہیں ہیں، بٹ فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ منسٹر ہیں، اور آپ کے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، کمشنرز ہیں، ڈی پی اوز ہیں، ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ چاچا نظام الدین نے اور نظام نے اور سسٹم نے اپنا بڑھا دیا ہے تاکہ زیادہ بہتر مینجمنٹ کی جا سکے۔ تیسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آیا ہے کہ ووٹ پرچیزنگ اور ووٹ کی جو خرید و فروخت ہے، جہاں پہ 10,000 12,000 یا 8,000 کا ووٹ جو ہے بکتا ہے، اس کے علاوہ ایک نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جو اس سے پہلے ایک بائی الیکشن میں خانے وال میں جب ہوا تھا وہاں پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی تھی، وہ ہے ووٹ کو بٹھا دینا، ووٹ کی نیگیٹو پرچیز۔ یعنی بہت سی جو غریب مفلوق الحال کمیونٹیز ہیں اربن ایریاز کے اندر، تحصیل اور شہر کے اس حصے میں جہاں اربن سلمز ہوتے ہیں، وہاں 2 سے 3 ہزار روپیہ لوگوں کو پر ووٹ دیا جا رہا ہے، اور ان سے ان کے شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کمیونٹیز ہیں جن پہ یہ شک تھا کہ یہ جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے، ان سے کمٹمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ تم گھر بیٹھو، تم نے نکلنا نہیں ہے، تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے 2-3 ہزار روپے جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور جب الیکشن ہو جائے گا 17 تاریخ کو، پھر ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ ان کو واپس مل جائیں گے۔ اس کو کہا جا رہا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں نیگیٹو پرچیز آف دی ووٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ملتان کے اندر جو دیکھنے میں چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک ہونڈا 70 ٹائپ جو بائک ہے، وہ چینی بھی ہے، وہ ہونڈا ٹائپ بھی ہے، 70 سی سی کا، وہ جو ہے 10 سے 15 یا 20 ووٹ جو گارنٹی کرتا ہے اس کو وہ بائک جو ہے ملے گا۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ شہروں کے اندر 17 تاریخ کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جس میں رکشا اور کنچی جو ہے امپورٹنٹ ہے، انہیں پہلے سے بک کر لیا گیا ہے، ان کو حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہو سکیں گے تحریک انصاف کو، کیونکہ آپ نے ووٹر نکالنا ہے اور اس کو لا کے پولنگ اسٹیشن اور بوتھ تک پہنچانا ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ زیادہ ٹرن اوور نہ ہو، جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو ڈور ٹو ڈور جا سکتی ہے، اس کو پیرالائز کیا جا رہا ہے، اس کو پہلے سے خرید لیا، پیمنٹس ہو گئی۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ پولنگ دن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پولنگ دن میں جو دستی ایشو ہوتی ہے، جس کے اندر 50 سے، یعنی پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو پریزائڈنگ آفیسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو دستی ایشو کرتا ہے گٹھی، جس میں 50 سے 100 ووٹ یا بیلٹ ہوتے ہیں، وہ دستیوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے باہر نکالی جائیں گی، باہر جو حکمران جماعت کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان تک پہنچیں گی، اور پھر وہاں سے وہ ٹھپے لگ کر بار بار اندر آئیں گی، اور یوں آہستہ آہستہ وہ پولنگ بوتھس میں استعمال ہوں گی۔ اچھا، اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ چونکہ ملٹیپل میتھڈز یوز کیے جائیں گے ریگنگ کے، تاکہ ریگنگ کو ایکسپوز بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ریگنگ مینیجرز ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ اگر ریگنگ کھلا نظر آنے لگ جائے گی، واویلا پڑ جائے گا، بالکل پوائنٹ آؤٹ ہوگا، تو پھر الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے متاثر ہوگی۔ اس لیے کئی درجن قسم کے طریقے جو ہیں وہ ریگنگ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، تاکہ ریگنگ ہو بھی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس لگیں کہ ریزلٹس جو ہیں یہ بڑے نیچرل ہیں، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا۔ وائلنس کا بھی پلان ہے، فیصل آباد اور لاہور 2 جگہوں کا نام خاص کر کے لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر وائلنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر لگے کہ چیزیں کنٹرول جو ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ ڈیلے فیکٹر کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ لوگوں کو اپنا ووٹ نہیں ملے گا پولنگ اسٹیشن میں، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، وہاں ان کو پتہ چلے گا 1-1.5 گھنٹہ ویٹ کر کے کہ وہاں پہ نہیں، ان کا کہیں اور ہے، پھر ان کو کہیں اور جانا پڑے گا۔ تو یہ چیز بھی فیکٹر ان جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ سپاہ صحابہ
साउथ पंजाब में जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पहुंची जंग में, तो सिपाह सहाबा के जो एक्स अब तो कालादम तंजीम है, लेकिन उनके जो माविया साहब हैं, जो MP भी हैं, जो जिसको अब राह हक पार्टी कहते हैं, उन्होंने उनको वेलकम किया। वो बड़े वहाँ पे विजिबल थे। सिपाह सहाबा की सपोर्ट जो है वो भी इस वक्त हुक्मरान जमात के सामने। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर चूँकि दूसरे हलकों से बाहर से आते हैं, वो अपनी तहसील में, अपने हलके, अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्व नहीं कर सकते एज़ पर दी लॉज और बाय लॉज ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो वो दूसरी जगह से आते हैं। उनको ठहरने के लिए उस दिन, यानी उनको एक दिन पहले पहुंचना होता है कि 17 जुलाई का इलेक्शन है, तो 16 जुलाई की रात उनको पहुंचना होता है, पड़ाव डालना होता है। उनको खाना पीना तोआम चाहिए, बिस्तर चाहिए, ठहरने की मुनासिब जगह चाहिए होती, और हुकूमत ने कभी भी उसका बंदोबस्त नहीं किया। तो होता ये है कि वो बाअसर शख्सियात जो हैं उस इलाके की, वो उनका बंदोबस्त करती हैं, विच इज़ इन फैक्ट क्वाइट अ फ्लॉ इन द इलेक्शन मैकेनिज्म। इस केस में ज़्यादातर जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो, और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, वो बंदोबस्त करेंगे उनके ठहरने का, और रात को मामला तय पाएंगे कि अगले दिन जो प्लेसमेंट करनी है पोलिंग स्टाफ की, पोलिंग एजेंट के अंदर करनी है, बाहर करनी है, कैसे करनी है, उसका सारा मामला जो है वो रात को तय पाएंगे। बिकॉज ये जो पोलिंग स्टाफ आएगा, और ये इसको बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने वालों ने कहा है कि अगर मीडिया इंटेलिजेंट काम करना चाहता है तो उसको देखना चाहिए कि जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आएंगे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए 17 जुलाई को, वो कहाँ कहाँ उनको ठहराया जा रहा है, और रात को उनसे कौन कौन मिलता है, और अगर उसकी वीडियोज़ वगैरह बन जाए तो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ मुझे मसलसल सुनने में मिल रही है कि मुल्तान के अंदर बहुत सी जगहों पे मुझे जो सुनने में मिल रहा है कि 4 या 5 जगह ऐसी हैं जहां इंडिपेंडेंट खुद इतने मजबूत हैं कि वो जीत सकते हैं। PMLN की सपोर्ट इतनी मैटर उनके लिए नहीं करती है, लेकिन यही वो सर्टन जगह हैं जहां अगर इलेक्शन में रिगिंग ना हो, जहां PMLN के खड़े हुए ये कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट, अब तो खैर PMLN के टिकट के ऊपर हैं, लेकिन वो ज़ाती तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जीत सकते हैं। सलमान नईम साहब जो हैं उनके बारे में मुझे पता चल रहा है कि ज़ैन कुरैशी के मुकाबले में मुल्तान में उनकी पोजीशन खासी स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान के साउथ पंजाब के जो ये तूफ़ानी दौरा है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मुल्तान में जो कैंपेन है वो PTI वर्सेस PMLN नहीं रही है, वो सलमान नईम वर्सेस ज़ैन कुरैशी और सलमान नईम वर्सेस शाह महमूद कुरैशी में कन्वर्ट हो गई है। और उसका नुकसान ये है कि ये 2 पर्सनैलिटीज़ की बैटल बन गई है कि किसने इलाके को ज़्यादा सर्व किया है, कौन यहाँ आता रहा है, कौन ज़्यादा हमदर्दी रखता है, कौन ज़्यादा किस में ज़्यादा रवादारी है, वगैरह वगैरह। तो ये पार्टी से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ किसने शक्ल जो है वो इख्तियार इसने कर ली। ये वो इस वक्त के अवामिल और सूरत हाल है जो इस इलेक्शन के हवाले से है, एंड आई होप कि बड़ी इसमें आपको खासी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आई होप कि जितने मेथड्स मुझे पता चले, बिकॉज ये मुझे PTI के कैंडिडेट्स नहीं बताए, मुझे ये रिपोर्टर्स ने बताए और इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताए, जो प्रोफेशनल इलेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। कहने वालों का ये भी कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती इन इलेक्शंस में, तो जो 160 से ज़्यादा 163 मेथड्स हैं पाकिस्तान में जो एक इलेक्शन को रिग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से कोई 130 मेथड ऐसे हैं जिनका ख़ात्मा हो सकता था, जो एलिमिनेट हो सकते थे। यानी फॉर्म 14 के हवाले से, फॉर्म 15 के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से, जो बाकी सारी रिगिंग मैंने आपको बताई है, इसका सदेबाब जो है हो सकता था। ये भी जहन में समझने वाली बात है कि इस साल अब से कोई 2-2.5 महीने पहले ईरान में भी जो पहले इलेक्शन हुए, उनके पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बेसिस पे हुए हैं, और अब से 2-2.5 महीने पहले फ़िलीपींस में भी जो इलेक्शन हुए वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से ही हुए। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें एनालिसिस है कि होगा क्या। देखिए, हमज़ा को 9 सीटें चाहिए अपने 186 का नंबर पूरा करने के लिए, मैजिक फिगर। लेकिन अगर उनको सिर्फ 9 सीटें मिलती हैं तो ज़ाहिर है कि हमज़ा की पोजीशन कोई बहुत मुस्तहकम नहीं होती, वो तो फिर सिर्फ 1 वोट की मार होंगे असम्बली के अंदर। असम्बली में ऑलरेडी चैलेंज है कि राह हक भी है, 4 इंडिपेंडेंट भी हैं। तो हमज़ा और हमज़ा के जो सपोर्टर्स हैं और सब लोग हैं, उनकी कोशिश है कि हमज़ा को कम अज़ कम 13-14 सीटें दिलाई जाएँ, तहरीक इंसाफ को दिलाई जाएँ 5-6 सीटें, या अगर हमज़ा को 12-13 सीटें मिलें, 2-3 इंडिपेंडेंट जीत जाएँ, तहरीक इंसाफ को 6-7 सीटें मिल जाएँ। ये एक है ताकि लगे इलेक्शन की, इलेक्शन भी नेचुरल हुआ। PTI के जलसे तो बहुत बड़े थे, लेकिन जलसे जो है वो वोट में ट्रांसफ़र नहीं होते। ये भी ना खुल के कहा जा सके कि इलेक्शन में खुलम खुला धांधली हुई, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें 16 सीटें मिलेंगी, कुछ और PMLN के लोग कह रहे हैं कि 18 सीटें मिलेंगी, इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी नहीं मिलेगी। तो एक इस तरह का रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी एक वीलॉग में आपको कहा था कि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट अगर ऐसा होगा तो उसकी वही कैफियत होगी जिस तरह पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की है, कि डिग्री होती तो है कागज़ के ऊपर, लेकिन उसकी मॉरल वैल्यू कोई भी नहीं है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो अपना ही फ़ैसला खुद से करते हैं। लेकिन यही कोशिश करने की जा रही है।
عمران خان صاحب کی ویو کتنا اس کو انفلوئنس کرے گی, تحریک انصاف کتنے لوگوں کو نکال سکے گی, تحریک انصاف کتنا بہتر لاجسٹک مینجمنٹ کر سکے گی حکومت کی اس تمام مشینری کے خلاف. یہ تمام چیزیں ہیں جس کا انالیسس مزید بھی ہم ویلاگس میں کریں گے. اب اس کے علاوہ میں تھوڑی دیر کے بعد, کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد ایک اور ویلاگ بھی ریلیز کروں گا GVS نیوز کے اوپر کہ کیوں بھیرا واقعہ ہوا, جو بہت انفارچونیٹ واقعہ, افسوسناک واقعہ ہے, اس کے مین لوزر جناب احسن اقبال صاحب ہیں. وہ لڑکیاں, وہ بچے, وہ فیملی نہیں ہے جن کو اس وقت معافی منگوا کے سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بہادری ہو گئی. مین لوزر پروفیسر احسن اقبال صاحب ہیں. کیوں مین لوزر ہیں اور کیوں پاکستان لوزر ہے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں.